بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلم گھرانے میں آنکھ کھولنے والا بھارتی نژاد برطانوی شہری سلمان رشدی موت و حیات کی کشمکش میں ہے، قوت گویائی سے مکمل طور پر محروم ہو چکا ہے۔ امید ہے کہ بقیہ زندگی اس کی اس سے بھی بدتر گزرے گی۔ اس کی وجہ خاص طور پر یہ ہے کہ اس نے کروڑوں مسلمانوں بلکہ سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دی۔ قلم کی خداداد صلاحیت جس کو استعمال کر کے وہ اسلام کا ہیرو اور مسلمانوں کے دل کی دھڑکن بھی بن سکتا تھا، لیکن اس نے اپنی یہ ساری کاوش، یہ ساری کوششیں غیر مسلم لوگوں سے نیشنلٹی اور سر کا خطاب لینے میں صرف کر دی، اور پھر اپنی زندگی کو قید کی سی زندگی گزارنا ہی اس نے پسند کیا۔ معزز ناظرین کرام، 80 کی دہائی میں جب اس نے ایک گستاخانہ مواد لکھا جو کہ کتاب کی صورت میں شائع کیا گیا، اس کے ایک سال بعد ایران کے مذہبی رہنما عظیم سکالر آیت اللہ خمینی نے اس پر کفر کا فتویٰ دیا اور اس کے سر کی قیمت $30 لاکھ مقرر کی گئی۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس نے اپنی تصنیف پر معافی مانگ لی، لیکن معافی مانگنے کے باوجود فتویٰ اپنی جگہ پر قائم رہا اور اس کتاب کے جتنے بھی ترجمہ کرنے والے لوگ تھے وہ بھی مارے گئے اور کچھ دکانوں کو بھی جلا دیا گیا جس میں وہ کتاب شائع کی جا رہی تھی۔ حالانکہ کچھ امن پسند عیسائی اور یہودیوں نے بھی اس احتجاجی مظاہرہ میں اپنا حصہ لیا، اور خاص طور پر پاکستان، انڈیا اور دیگر مسلم ممالک میں بھی اس قسم کے بہت زیادہ احتجاج کیے گئے اور اس کی کتاب کو بین کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ غیر مسلموں نے جب یہ دیکھا کہ مسلمانوں سے کسی صورت میں بھی جنگ نہیں جیت سکتے تو انہوں نے مستشرقین کی ایک جماعت تیار کی جو نبی مہربان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اسلام اور قرآن پر اعتراض کی صورت میں کتابیں لکھنی شروع کریں۔ اور جب انہوں نے ان کتابوں کو لکھنا شروع کیا اور ان کتب کا خاص طور پر فائدہ غیر مسلم کمیونٹی کو یہ ہوا کہ بڑے سارے نام نہاد مسلمان انہوں نے جب ان کتب کا مطالعہ کیا تو اپنے ایمان کو متزلزل کر لیا، اور ایمان کو متزلزل کرنے کے ساتھ ساتھ اسلام کے اوپر اعتراضات کی بچھاڑ شروع کر دی۔ تو آپ دیکھ لیں کہ بڑے سارے ایسے مسلمان ہوں گے جو کہ آج بھی اسلام کے اوپر، قرآن کریم کے اوپر بڑے سارے اعتراضات کرنے کے درپے ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک سلمان رشدی، اس نے بھی ویسٹ کی ان کتب کا مطالعہ کیا اور ان سے متاثر ہو کر قرآن کریم کے خلاف ایک کتاب لکھی جس کو غیر مسلم دنیا میں بڑا سراہا گیا، کیونکہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکے تھے۔ اسی وجہ سے انہوں نے مستشرقین کی جو جماعت تیار کی تھی، آج وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اب آج بھی آپ دیکھ لیں، جو بندہ زیادہ تر ویسٹ کی کتب کو پڑھتا ہے اور پڑھ لکھ کر اس کو وہ اپنے مسلمان ہونے کے باوجود بہت زیادہ دین میں نئی راہ نکال کر عبادات میں، اسلام میں بڑی آسانی چاہتا ہے، اور مسلمانوں میں یہ بھی بڑا طبقہ اسلام سے بیزار نظر آتا دکھائی دیتا ہے، اور یہ طبقہ مذہب کو صرف اور صرف مسجد کی حدود میں بند دیکھنا چاہتا ہے، اسلام اور سیاست کو علیحدہ علیحدہ کرنا چاہتا ہے۔ حالانکہ اگر یہ سارے کے سارے لوگ، جس میں سلمان رشدی بھی شامل ہے، تعصب کی عینوں کو اتار کر اسلام کا مطالعہ کرے کہ جس ہستی کے بارے میں یہ نازیبا کلمات کہنے کی جسارت کرتے ہیں، اس رحمت عالمین صلی اللہ تعالی وسلم جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا محبوب قرار دیا ہے، ان کی ایک ایک کوٹیشن پوری دنیا کے لیے مشعل راہ ہے۔ اگر مزدوروں کی طرف دیکھا جائے تو نبی مہربان صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمان ذیشان کا مفہوم مبارک ہے کہ مزدور کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری کو ادا کر دیا جائے، اور جس عورت کو آج تک یہ لوگ ٹشو ہی سمجھتے ہیں اور سمجھ رہے ہیں، اس کو بیٹی کی صورت میں نبی مہربان صلی اللہ تعالی وسلم نے رحمت قرار دیا، اور ماں جو کہ منڈیوں میں جس کو بیچا جاتا تھا اس کو قدموں کے نیچے جنت رکھی، اور باپ اس کی رضا میں رب کی رضا ہے، لیکن اس کے باوجود مادر پدر آزاد معاشرے سے متاثر ہو کر انہوں نے یہ گستاخی کی۔ اور گلوبل ولیج کے اس دور میں ہندوستانی معاشرہ جہاں پر شودر اور بریمن میں وہ سارے کے سارے منقسم ہیں، یورپ اور امریکہ کے معاشرے میں کالے اور گورے کی برابری کو آج تک دل سے قبول نہیں کیا گیا،
لیکن نبی مہربان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر سینکڑوں سرداروں کی موجودگی میں حبشی غلام حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو کعبے کی چھت پر کھڑا کر کے یہ واضح فرما دیا کہ اسلام میں گھوڑے کو کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، اگر کوئی فوقیت حاصل ہے تو وہ تقوی کی بنیاد پر ہے۔ اور یہ بونے مصنف نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں جب تحریف کرتے ہیں تو مسلمان آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ اور میرا یہ مغرب کے بسنے والے لوگوں سے بھی مشورہ ہے کہ ایسے گنڈوں کو اپنے ملک میں پناہ دے کر اپنی مشکلات میں اضافے کا سبب نہ بنے، امت مسلمہ کو امتحان میں نہ ڈالے۔ اسلام کے سینے میں تو اتنی وسعت ہے کہ سارے نبیوں کا ادب اس میں لازم ہے، اور یہ تعلیمات بھی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے۔ گستاخی کرنے والے اگر یورپ تو کیا، اگر چاند پر بھی چلے جائیں تو مسلمان غیور جو ہیں ان کا ادھر بھی پیچھا کریں گے۔